أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 79 سے 82 تک کی 4 آیتیں تلاوت کی گئی۔ ان آیات کی تفسیر کا خلاصہ سن لیجئے۔ اور وہ جو کشتی تھی سو چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، اسی پر ان کی گزر اوقات تھی، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر میں کشتی میں عیب ڈال کر بظاہر بیکار نہ کر دیتا تو یہ کشتی بھی چھین لی جاتی اور ان غریبوں کی مزدوری کا سہارا بھی ختم ہو جاتا، اس لیے توڑنے میں یہ مصلحت تھی۔ اور رہا وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، اور اگر وہ بڑا ہوتا تو کافر ظالم ہوتا، اور ماں کو اس سے محبت بہت تھی، سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، یعنی بیٹے کی محبت کے سبب وہ بھی بے دینی میں اس کا ساتھ نہ دینے لگے۔ پس ہم کو یہ منظور ہوا کہ اس کا تو قصہ تمام کر دیا جائے، پھر اس کے بدلے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، جو کہ پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو، اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار سو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس کے نیک ہونے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کی اولاد کے مال کو محفوظ کرنا چاہا۔ اگر دیوار ابھی گر جاتی تو لوگ یہ مال لوٹ لے جاتے، اور غالباً جو شخص ان یتیم لڑکوں کا سرپرست تھا اس کو اس خزانے کا علم ہوگا، وہ یہاں موجود نہ ہوگا جو انتظام کر لیتا۔ اس لیے آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور اپنا دفینہ نکال لیں، اور یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، جس کو میں حسب وعدہ بتلا چکا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے رخصت ہو گئے۔ معارف و مسائل۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی ان کے متعلق کعب احبار سے منقول ہے کہ وہ 10 بھائی تھے جن میں 5 اپاہج معذور تھے، 5 محنت مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے۔ مسکین کی تعریف بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکین کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی حاجات اصلیہ ضروریہ سے زائد بقدر نصاب ہو جائے، اس سے کم مال ہو تو وہ بھی مسکین کی تعریف میں داخل ہے۔
کیونکہ جن لوگوں کو اس آیت میں مساکین کہا گیا ہے ان کے پاس کم از کم ایک کشتی تو تھی جس کی قیمت مقدار نصاب سے کم نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ حاجات اصلیہ ضروریہ میں مشغول تھی اس لیے ان کو مساکین ہی کہا گیا۔ ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، بغوی رحمت اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں۔ دانائے روم نے خوب فرمایا، گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر ہست۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی۔ والدین اس کے نیک اور صالح تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان صالح ماں باپ کو ستائے گا اور تکلیف پہنچائے گا اور کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے بھی ایک فتنہ بنے گا، اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، یعنی اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان صالح ماں باپ کو اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دے دے جو اعمال و اخلاق میں پاکیزہ بھی ہوں اور ماء باپ کے حقوق کو بھی پورا کرے۔ اس واقعے میں خشینہ اور اردنا میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ارادہ اور خشیت خضر علیہ السلام نے اپنی اور اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف منسوب کر کے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اپنی ہی طرف منسوب کیا ہو، تو پھر اردنا کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، کیونکہ کسی لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا معاملہ خالص حق تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں خضر علیہ السلام یا کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں یہ شبہ کرنا درست نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ لڑکا کافر ہوگا اور ماں باپ کو بھی گمراہ کرے گا تو پھر یہ واقعہ علم الہی کے مطابق ایسا ہی واقع ہونا ضروری تھا، کیونکہ علم الہی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جواب یہ ہے کہ علم الہی میں اس تعلیق و شرط کے ساتھ تھا کہ یہ بالغ ہوگا تو کافر ہوگا اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی خطرہ بنے گا۔ پھر چونکہ وہ عمر بلوغ سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تو جو واقعہ پیش آیا وہ اس علم الہی کے منافی نہیں۔ ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے بروایت عطیہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے 2 نبی پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے لیے زیر دیوار دفن تھا، اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے یہ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ یہ روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مرفوعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمائی۔ وہ کلمات یہ ہیں: نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 2 تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیوں کر ہوتا ہے، نمبر 3 تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے، نمبر 4 تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا ہے، نمبر 5 تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت کیسے برتتا ہے، نمبر 6 تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے، نمبر 7 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد در اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
اس میں اشارہ ہے کہ یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام اس لیے کرایا گیا تھا کہ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا۔ محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرطبی میں ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہر اور پورے علاقے کے لیے امان ہوں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار دیلم نے دریائے دجلہ کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم پر دوہری مصیبت ہے، یعنی شبلی کی وفات اور دیلم کا قبضہ۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی علماء و صلحاء کی اولاد کی رعایت اور ان پر شفقت کرنی چاہیے جب تک کہ وہ بالکل ہی کفر اور فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان یبلغا اشدہما، لفظ اشد شدتن کی جمع ہے، مراد قوت ہے، اور وہ عمر جس میں انسان اپنی پوری قوت اور بھلے برے کی پہچان پر قادر ہو جاتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 25 سال کی عمر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ 40 سال عمر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔